Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Today we came back with another interesting topic. Watch and stay with us. تجسس، تلاش اور کھوج انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ یہ جستجوئی ہے جس نے انسان کو اس کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے پر اکسایا اور آمادہ کیا۔ دنیا کے پراسرار ترین مقام برج واٹر ٹرائینگل کی حقیقت کیا ہے؟ برج واٹر ٹرائینگل 200 اسکوائر میل پر محیط ہے، میساچوسیٹس کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے یہ جگہ مافوق الفطرت مخلوقات، اڑن تشتریوں، جن، بھوتوں، آتشی بگولوں، غیر سائنسی مظاہر جس کی سائنس کوئی توجہ پیش نہ کر سکے، برفانی انسانوں، بڑے بڑے اژدہوں اور دیو ہیکل پرندوں کا مسکن ہے۔ اس جگہ کا ذکر سب سے پہلے 1970 کے عشرے میں لورین کول مین نامی ایک کریپٹوزولوجسٹ مافوق الفطرت مخلوقات کے بارے میں جاننے کا علم رکھنے کے ماہر اپنی کتاب مسٹریز امریکہ میں کیا۔ یہاں ایک حصہ سوامپ کہلاتا ہے۔ روایت کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں روحیں رہتی ہیں۔ برج واٹر ٹرائینگل میں مختلف چٹانیں اور جنگل بھی واقع ہیں۔ ان چٹانوں کے نام ڈنگٹن راک اور پروفائل راک ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے قدیم مقامی قبائل کے تاریخی کردار اناوان نے اپنے بادشاہ فلپ سے کوڑیوں کی لڑیوں سے بنی ہوئی روایتی تلوار اعزاز کے طور پر پائی تھی۔ مشہور ہے کہ آج بھی رات کو بازو پھیلائے ہوئے ایک شخص کی شبیہ ان میں سے ایک چٹان کے اوپر نظر آتی ہے۔ برج واٹر ٹرائینگل میں واقع فری ٹاؤن فال ریور اسٹیٹ فاریسٹ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قدیم امریکی مقامی قبائل جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ نیز یہاں نہ صرف لوگ خودکشیاں کرتے تھے بلکہ جرائم پیشہ عناصر اور شیطان کے پیروکار بھی یہاں انسانوں کو قتل کر کے ان کی قربانی کیا کرتے تھے۔ برج واٹر ٹرائینگل کی حدود کے آس پاس رہنے والے اکثر لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے یہاں اڑن تشتیاں، پراسرار جانور اور انسان اور اس کے علاوہ بھوت اور بدروحیں اور جانوروں کی مسخ شدہ لاشیں بھی دیکھی ہیں۔ ہوکوموک سوامپ کے علاقے میں برفانی انسانوں کا مسکن اور دیو ہیکل پرندوں کو بھی اڑتے ہوئے دیکھے جانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ان پرندوں کے پر 8 سے 12 فٹ چوڑے بتائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک دعویٰ نارٹنی کے ایک پولیس سرجنٹ تھامس ڈراؤنی نے بھی کیا۔ اس دعوے کی اہمیت یہ ہے کہ سرجنٹ تھامس نے اس دعوے کو باقاعدہ اپنی سرکاری رپورٹ میں درج کیا۔ 1998 میں مقامی پولیس کو 2 واقعات کی چھان بین کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس میں ایک گائے اور کچھ بچڑوں کے پاؤں کٹے مسخ شدہ لاشیں جنگل میں مختلف جگہوں پر پائے گئے تھے۔ روایت مشہور ہے کہ جب مقامی قدیم قبائل یورپ سے آنے والوں کے آگے مغلوب ہو گئے تو انہوں نے صدیوں پہلے اس علاقے کو بددعا دی تھی۔ اس وقت سے یہ جگہ آسیب زدہ ہو گئی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق جنگ کے دوران ان قبائل نے اپنے بادشاہ کی مقدس کوڑیوں کی لڑیوں سے بنی ہوئی تلوار گم ہو گئی تھی جس کی پاداش میں وہ مغلوب کر دیے گئے۔ وسطی افریقہ میں چھپی یہ سلگتی ہوئی ایک جھیل جسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ منظر فلم لارڈ آف دی رنگز سے مستعار کیا گیا ہے۔ یہ جھیل کرۂ ارض کے وسط تک جانے کا راستہ ہے جہاں مایا چٹانوں کا درجہ حرارت 1000 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے شیطان کی ہانڈی میں سوپ ابل رہا ہو۔ ماہر آتش فشاں بینویٹ سیمٹس کے مطابق عوامی جمہوریہ کانگو میں چھپے اس آتش فشاں نیراگوگو میں دہکتی ہوئی آگ کا یہ گڑھا دنیا کے سب سے بڑے اور زندہ آتش فشاؤں میں سے ایک ہے۔ ماہر آتش فشاں سیمٹس نینوٹ نے تقریباً 5 برس تک اس آتش فشاں پر تحقیق کی ہے۔ 260 میٹر چوڑے اس آگ کے تالاب کو آتش فشاں کے دہانے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں تقریباً 60 لاکھ کیوبک میٹر لاوا موجود ہے جو کہ 2500 اولمپک سوئمنگ پولز کو بھرنے کے لیے کافی ہے۔ نیراگوگو نامی یہ آتش فشاں سن 2002 سے مستقل پھوٹ رہا ہے اور اس لیے اسے دنیا کے سب سے متحرک آتش فشاں میں شامل کیا گیا ہے۔ جب لاوا پھٹتا ہے تو آتش فشاں کی گہرائی میں اس کے مرکز سے گیس بھی خارج ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ٹھنڈا ہو کر دوبارہ اس کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ لاوے کے گرم اور پھر سرد ہونے کے اس مسلسل عمل کی وجہ سے اس میں کسی آبشار جیسی آواز پیدا ہوتی ہے جس کے دوران گیس کے دھماکے بھی سنائی دیتے ہیں جو سلگتے ہوئے لاوے کے شعلوں کو 10 میٹر تک فضا میں بلند کرتے ہیں۔ مغرب میں نوجوان چوڑوں کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو قدرت کے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے عام شہری زندگی کی سہولیات کو چھوڑ دیتے ہیں۔
اگر ان کے پاس کھلی فضا میں فارم ہاؤس بنانے کے لیے پیسہ اور وقت نہ ہو تو یہ ایک کنٹینر یا ایک کنٹینر جتنے کمرے میں بنیادی سہولیات مثلا بیڈ، کچن، واش روم، لیونگ ایریا بنا لیتے ہیں۔ یہ کنٹینرز یا کمرہ دیہاتی علاقے میں رکھ کر اپنی خوراک خود پیدا کر کے استعمال کرتے ہیں کہ سادہ غذا، صحت مند زندگی اور خوش رہتے ہیں، کہ نہ تو زیادہ سہولیات حاصل کرنے اور انہیں مینٹین کرنے کے لیے کمانا پڑے گا اور نہ ہی گھر کو مینٹین کرنے کے لیے صفائی کرنے پر زیادہ وقت صرف ہوگا۔ پھر مغرب کی مصروف ترین معاشرے میں بھی ان کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ لیکن اگر آپ کی ترجیحات آپ خود نہیں بلکہ کوئی اور طے کرتا ہے، آپ اپنی پسند نہیں بلکہ لوگوں کی رائے کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، تو لوگ ان کو غریب ہی سمجھیں گے۔ ہمارے معاشرے میں یہ کام درویش لوگ کیا کرتے تھے، اب درویش اور مجذوب ہونا تو کسی کو پسند ہی نہیں۔ کیا واقعی وہ سب ضروری ہے جس کے لیے ہم کماتے ہیں اور اپنی زندگی کو سٹریسفل بنا لیتے ہیں؟ So friends, share your opinion in comment section about this video. Like, comment and share with our friend and family. Thank you. Allah Hafiz.